سوال میں چھوڑے جا رہا ہوں کہ کیا پاکستان کا سیاستدان اس طرح سے نیشنلسٹ ہے جس طرح سے ہندوستان کا سیاستدان ہے؟ ایک سوال پوچھنا چاہوں کہ آزاد پاکستان میں پیدا ہوئے ہیں؟ الحمدللہ آزاد پاکستان ہے، اس میں لیکن ہے، حالانکہ ہمارا ازلی دشمن ہے ہندوستان، لیکن ان میں اگر کوئی اچھی چیز ہے تو ہمیں اس سے سیکھنا چاہیے۔ اسمبلی کو مچھلی منڈی کا ماحول بنا دیا جاتا ہے۔ جیسی لابی میں یہ لوگ جاتے تھے، سیشن ختم ہو گیا، باہر جا کے پھر آپ اس میں گپ شپ، اس کا مطلب ہے کہ وہ صرف کسی کو دکھانے کے لیے یہ لوگ کرتے ہیں۔ آپ کی بات میں بہت وزن ہے کہ سرکاری ملازمین اور سیاستدان وہ اپنا علاج سرکاری اسپتالوں سے کرائیں اور اپنے بچوں کو وہاں پہ پڑھائیں۔ تو آپ لوگوں کی گورنمنٹ رہی تو آپ نے کیا کیا؟ دیکھیں، ہم جب حکومت میں تھے بہت سی لا میکنگ کی طرف ہم گئے، کچھ ہمارے ہاتھ بندھے ہوئے بھی تھے۔ میں صاف بات کروں گا کہ اس ملک کو عمران خان صاحب سے زیادہ پاک فوج کی ضرورت ہے۔ دیکھیں وقار، میں دو تین باتیں، آپ نے ہاں نا کی بات کی، ہاں نا سیاست میں نہیں ہوتی، سیاست میں گرے ایریا ہوتا ہے۔ یہ جو سائفر ہے اس میں جتنی چیزیں، میں چونکہ کابینہ کا ممبر تھا، شرم آتی ہے ایک انسان کو۔ کانسیپٹ میاں نواز شریف ہے کہ ہم سیاسی جماعتیز کے نیچے جو ہیں سیاسی جماعتیں گھومتی ہیں تو ان کے اپروو یہ پرسنالٹی کے نیچے تو عمران خان کے نیچے بھی پی ٹی آئی ہے۔ اگر ہم تو عمران کچھ سقم ہم میں بھی ہیں، جنہوں نے استعفے جمع کروا دیے، انہوں نے اپنی جو مراد تھی وہ بھی واپس کر دی ہیں یا ابھی ان کے پاس ہیں؟ دیکھیں یہ کافی گمبھیر مسئلہ ہے۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے میں ہوں وقار بگا اور آپ دیکھ رہے ہیں سیاست.pk کے۔ اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں میرے اور آپ سب کے فیورٹ علی محمد خان صاحب۔ علی محمد خان صاحب بہت شکریہ۔ وقار بھائی کیسے ہیں؟ الحمدللہ، آپ کیسے ہیں؟ شکر۔ آپ سب کے فیورٹ ہیں، میرے بھی، پولیٹیشنز کے بھی، ایون کہ آپ جس دن عمران خان کی گورنمنٹ گرائی گئی، رجیم چینج کی گئی پاکستان میں، اس دن ہم نے دیکھا کہ جو اس وقت آپ کی تمام سیاسی جماعتیں تھیں، آپ ان کے بھی فیورٹ بنے، اور جب آپ سپیچ کرنے کے لیے آئے تو انہوں نے جو باقاعدہ آپ کو استقبال کیا جب آپ تقریر کے لیے اٹھے۔ تو وجہ کیا ہے کہ آپ سب کے فیورٹ کیوں ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد۔ سب سے پہلے تو وقار آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے گھر میں۔ میرے خیال میں شاید ایک وجہ یہ ہو کہ میری منسٹری پارلیمنٹری افیئرز ایسی تھی کہ مجھے روز کا ان سے تعلق رکھنا پڑتا تھا، کیونکہ مختلف چیزوں میں ان کے ساتھ پارلیمنٹری افیئرز کا منسٹر اور جو چیف وپ ہوتا ہے وہ رابطہ رہتا ہے، تو ایک تو شاید وہ ریزن ہو۔ دوسرا یہ تھی کہ 2013 سے میں واحد تحریک انصاف کا MNA ہوں، جو 2013 سے آج 2022 ہے تقریباً روز یا ہر دوسرے روز میں میڈیا پہ ہوں۔ سب سے زیادہ میں نے میڈیا پہ PTI کو ریپرزینٹ کیا ہے، لیکن ایک چیز کا ضرور خیال رکھا ہے کہ اپنے آپ کو پولیٹیکل چیزوں تک محدود رکھا ہے۔ جو پبلک پوزیشنز ہیں کسی شخصیت کی یا جو اس کے پالیسیز ہیں، اور ذاتیات سے اپنے آپ کو دور رکھنے کی کوشش کی ہے، کیونکہ ہمارا کسی کی ذاتیات سے کوئی کام نہیں ہے۔ ہم نے دیکھا جس طرح سے پاکستان کی جو نیشنل اسمبلی ہے وہاں پہ یقیناً جو ممبران ہوتے ہیں ان کا کام قانون سازی ہوتا ہے، تو کیا وجہ ہے کہ جب ہم اکثر و بیشتر دیکھتے ہیں کہ اسمبلی کو مچھلی منڈی کا ماحول بنا دیا جاتا ہے، سیٹیاں بجائی جا رہی ہیں، باجے بجائے جا رہے ہیں اور نعرے بازی کی جا رہی ہے؟ کیا کوئی تربیت سازی کا عمل کیا جانا چاہیے، یا کس چیز کا فقدان ہے کہ یہ سب حالات سامنے آتے ہیں، یا یہ جمہوریت کا ایک پروسیس ہے؟ تربیت کا تو میں نہیں سمجھتا کوئی کمی ہے۔ ہم سب مشرقی کلچر کے لوگ ہیں، اور جو بھی جس بھی جگہ سے آتے ہیں، فار ایگزامپل میں خیبر پختونخوا سے ہوں، وہاں کا ایک خاص مشرقی کلچر ہے، پردے کا بھی ہے اور ایک رکھ رکھاؤ کا بھی ہے۔ دا سیم گوز فار پنجاب میں جو دیہی علاقوں سے لوگ آتے ہیں، شہری علاقوں بھی، سندھ میں بھی یہی ہے، اور بلوچستان میں تو ہم سب سے زیادہ ہے، وہ بہت رکھ رکھاؤ والے لوگ ہیں۔ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ پولیٹیکل جماعتیں وقار صاحب انسٹیٹیوشنز نہیں بن سکیں۔ یہاں پہ پولیٹیکل جماعتوں میں پسند کیا جاتا ہے کہ اس طرح اگر آپ کرتے ہیں، اگر آپ نہیں کرتے تو وہ پسند نہیں کیا جاتا۔ تو وہی کیمرہ جب آف ہوتا ہے، میں اکثر ہی دیکھتا تھا، میں حیران ہوتا تھا کہ پہلے دھینگا مشتی ہوتی تھی، جیسی لابی میں یہ لوگ جاتے تھے، یا کیمرہ آف ہو گیا، سیشن کال آف ہو گیا یا سیشن ختم ہو گیا، باہر جا کے پھر آپ اس میں گپ شپ، اس کا مطلب ہے کہ وہ صرف کسی کو دکھانے کے لیے یہ لوگ کرتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی اچھا ایٹیچیوڈ نہیں ہے کہ آپ کسی کے گربان میں ہاتھ ڈالیں صرف اس وجہ سے کہ آپ اپنی لیڈرشپ کی منظور نظر آئیں۔ آپ کچھ ایسا کام کریں پازیٹیو جس کی وجہ سے لیڈرشپ کی نظر میں آپ کی جو ہے حیثیت اور وقت بڑھے، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ ان لوگوں کو سمجھ نہیں ہے، سمجھ بوجھ سب کو ہے، لیکن یہ کلچر ہی اب ہمارے ملک کا ایسا ہو گیا ہے کہ گالم گلوچ کو پسند کیا جاتا ہے۔ علی محمد خان صاحب، آپ یقیناً اتنے ابھی ینگ ہیں، اور آپ ایک سوال پوچھنا چاہوں کہ آزاد پاکستان میں پیدا ہوئے ہیں؟ دیکھیں الحمدللہ آزاد پاکستان ہے، تو لیکن کیا یہ پاکستان اب غلام پاکستان ہے یا ابھی بھی آزاد پاکستان؟ اس میں لیکن ہے۔ دیکھیں میں آپ کو عرض کیا نا کہ 1947 میں جب ہم آزاد ہوئے ہیں، عمران خان صاحب کی جو حقیقی آزادی کی تاریخ ہے وہ کس لیے ہے؟ وہ اس لیے آپ تب تک آزاد نہیں ہو سکتے جب تک آپ معاشی طور پہ آزاد نہیں ہوتے۔
جب آپ معاشی طور پہ غلام ہوتے ہیں تو آپ اس طرح سے آزاد فیصلہ سازی نہیں کر سکتے، نہ فارن افیئرز میں اور نہ اپنے ملک کے اندرونی معاملات میں، نہ اپنی مرضی کے دوست منتخب کر سکتے ہیں، نہ اپنی مرضی کے مالک سے آپ جو ہے معاملات کر سکتے ہیں، نہ اپنے ملک کے اندر کے فیصلہ سازی آپ آزاد کر سکتے ہیں۔ میں نے تو کبھی نہیں سنا کہ امریکہ نے ہندوستان کو ڈومور کہا ہو، یا ہندوستان ہمیشہ سے اس کی کوئی وجہ تو ہوگی نا بہائنڈ دا سین کی، کیا وجہ کہ اگر بھارت ہے وہ ان کا اسٹریٹجک پارٹنر ہے، وہ رشیا کے ساتھ بھی تجارت کرتا ہے، وہ باقی بھی اپنے خود مختار فیصلے کرتا ہے، تو کیا اس کے پیچھے کیا وجہ ہے کہ پاکستان کے فیصلے جو ہیں وہ خود مختار نہیں ہوتے، پاکستان کے فیصلوں پہ اثر اندازی کی جاتی ہے؟ دیکھیں اس کی بنیادی میرے خیال میں جتنا اس کو سمجھا ہوں وہ یہ ہے کہ جو ہماری جو سیاسی ایلیٹ ہے، یا اور بھی جو ہماری ادارہ جاتی ایلیٹ ہے، یا جو ٹاپ کے لوگ ہیں، آپ نے کبھی ہندوستان کا سنا ہے کہ حالانکہ ہمارا ازلی دشمن ہے ہندوستان، لیکن ان میں اگر کوئی اچھی چیز ہے تو ہمیں اس سے سیکھنا چاہیے؟ کیا آپ نے کبھی سنا ہے ان کے کسی پولیٹیشنز کے ملک کے باہر بہت زیادہ اثاثے نکل آئے ہوں، یا کسی اور شخصیت کے؟ مجھے یہ نہیں پتا کہ ہمارا ملک لوگوں کو ایک ٹاپ پوزیشن پہ لے جاتا ہے، کیبنٹ میں آپ چلے جاتے ہیں، منسٹر وزیر اعظم بن جاتے ہیں، یا اور اداروں میں ٹاپ پہ چلے جاتے ہیں، لیکن پھر پوسٹ ریٹائرمنٹ ہمیں یہ ملک پسند نہیں ہے۔ کیا یہ سوال میں چھوڑے جا رہا ہوں کہ کیا پاکستان کا سیاستدان اس طرح سے نیشنلسٹ ہے جس طرح سے ہندوستان کا سیاستدان ہے؟ کرپشن تو ادھر بھی ہے، لیکن کیا وہاں پہ اس طرح کے مسائل ہیں؟ ہمارا سیاستدان، ہماری میٹنگز ملک سے باہر ہوتی ہیں، ہمارے صرف ایک میاں صاحب چھوڑ رہے ہیں سیاستدانوں پہ کہ یہ محب وطن نہیں ہے؟ صرف نہیں، میں محب وطن کی بات نہیں کر رہا، پرائیورٹیز کی بات کر رہا ہوں۔ ہمیشہ سے ہمارا یہ رہا پری پارٹیشن بھی کہ ہماری تعلیم ساری باہر ہوتی تھی، ایلیٹ جو ہے وہ بچوں کو باہر پڑھاتے تھے، سیر سپاٹے کے لیے بھی باہر جاتے تھے، وہ کلچر ہم نے آج تک چینج نہیں کیا۔ آپ نے جس طرح سے بات کی کہ یہاں پہ ایک پالیسی ہونی چاہیے، کوئی سسٹم ہونا چاہیے جس کے تحت آپ اگر باہر جاتے ہیں تو کسی سسٹم کے تحت جائیں، یہ نہیں ہے کہ آپ کے پاس پیسے ہیں اور آپ اٹھ کے چلے گئے۔ تو آپ لوگوں کی گورنمنٹ رہی، تو آپ نے کیا کیا؟ کوئی سرکاری ملازمین کے لیے پالیسی بنائی، افسران کے لیے، ایلیٹ کے لیے کہ ان کے بچے سرکاری اداروں میں تعلیم حاصل کریں؟ کوئی اس طرح کی کوئی چیز لازمی قرار دیا آپ نے؟ دیکھیں ہم جب حکومت میں تھے بہت سی لا میکنگ کی طرف ہم گئے، کچھ ہمارے ہاتھ بندھے ہوئے بھی تھے کیونکہ ہماری اکثریت بڑی کم تھی، لیکن اس کے باوجود ایک لا پاس ہوا وہاں سے، اور وہ حکومت اور اپوزیشن نے اس کو مل کے پاس کیا، لیکن اس کو پھر آگے میرے خیال میں سنٹ سے شاید نہیں ہو سکا، یا ابھی وہ لا اس طرح سے نہیں بن سکا کہ جو سرکاری ملازم ہے ٹاپ کے وہ ڈول نیشنلٹی نہیں رکھیں گے، جو گریڈ بی ایجوکیشن کے حوالے سے دیکھیں ابھی بھی آپ کی سچویشن ایسی ہے کہ ہماری جو سرکاری ادارے ہیں، حالانکہ تحریک انصاف کی حکومت خیبر پختونخوا میں رہی، وہاں تو ہم نے بہت فوکس کیا، پنجاب میں اس طرح سے کام نہیں کر سکے کیونکہ ہمارا میکسیمم فنڈنگ سپینڈنگ جو ہے وہ سرکاری اداروں میں ہوتی رہی، اور بہت سے لوگ ایسے بھی تھے جنہوں نے خود اپنے بچے پھر وہ پرائیویٹ سے نکال کے سرکاری میں لے کے گئے۔ ہم کسی سے یہ رائٹ چھین تو نہیں سکتے کہ آپ نے اپنے بچوں کو کہاں پڑھانا ہے، لیکن اگر ہم اپنے سرکاری اداروں کو اس پوزیشن پر لے کے آ جائیں گے، لوگ خود ہی اس کو لے کے جائیں گے۔ آپ کی بات میں بہت وزن ہے کہ سرکاری ملازمین اور سیاستدان وہ اپنا علاج سرکاری اسپتالوں سے کرائیں اور اپنے بچوں کو وہاں پہ پڑھائیں، لیکن شاید ابھی اس میں کچھ وقت ہے، اس لیول تک ہم اپنے ادارے ابھی تک نہیں پہنچا سکے، نہ اسپتال۔ آپ امریکی مداخلت کی بات کرتے ہیں اور آپ نے اس پہ کافی زیادہ بات کی، تحریک انصاف کے جتنے بھی ایم این ایز ہیں، جتنے بھی عمران خان کے فرنٹ لائن لوگ ہیں، وہ سب اس پہ بات کرتے ہیں، تو اس کے پاکستان میں سٹیک ہولڈر کون تھے سر؟ دیکھیں یہ کافی گمبھیر مسئلہ ہے، یہ ایک دن سے آپ کو ایک دن میں آزادی نہیں ملتی، اس کے لیے آپ کو بہت بڑی سٹرگل کرنی پڑتی ہے۔ نہیں آزادی نہیں، جو آپ کو جس غلامی میں دھکیلا گیا اس کے پاکستان میں تو کوئی سٹیک ہولڈرز ہوئے ہوں گے۔ میں عرض کرتا ہوں، افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم جانتے بوجھتے اپنے ملک کو ہم اس طرف لے کے چلے جاتے ہیں کہ ہمیں اچھی طرح آئیڈیا ہوتا ہے کہ ہمارا ملک ایک بہتری کی طرف جا رہا ہے۔ ارلی 1950s میں یہ ایک کوشش کی گئی کہ جب لیاقت علی خان صاحب کا زمانہ تھا کہ پاکستان ویسٹ کے ساتھ ساتھ ایسٹ کے بھی قریب جائے، چائنا کے بھی قریب ہو، روس کے بھی قریب ہو، جب کسی نے کوشش کی تو اس سیاستدان یا اس ہیڈ آف اسٹیٹ کو مسئلے آئے۔ عمران خان صاحب نے ایک بہت زبردست کوشش کی، جو OIC ہم نے کانفرنسز یہاں پاکستان میں کرائیں اور 2-3 مہینے کے اندر 2 بار کرائیں۔ یہ بڑا سٹیپ تھا عمران خان صاحب کا، اور مجھے وہ دوسری OIC میں خان صاحب کی سپیچ کا ایک حصہ یاد ہے، بہت کم لوگوں نے اس کو کوٹ کیا ہے، لیکن ہم پہ جو نظر رکھتے ہیں ان کی ہماری ہر حرکت پہ نظر ہوتی ہے، جو بیرون کے استعمار ہے اس کی بات کر رہا ہوں۔ عمران خان صاحب نے اسلامک بلاک کی بات کی، اور انہوں نے اس سپیچ، آپ اس کو ضرور سنیے گا دوبارہ، جو دوسری OIC کانفرنس میں انہوں نے کی بات، نے کہا ہمیں اسلامک بلاک کی طرف، یونٹی کی طرف جانا چاہیے۔ یہ چیز وہ نہیں پسند کرتے۔ اور دوسرا ایک بہت بڑی بات
کہ سیکنڈ تھرڈ ورلڈ میں جو ڈیولپنگ کنٹریز ہیں وہاں پہ ٹاورنگ لیڈرشپ یہ طاقتیں برداشت نہیں کر سکتی جو بین الاقوامی استعمار ہے، خاص کر وہاں جب ان کے ورلڈ آرڈر کو کوئی چیلنج کرے۔ آپ نے جو سوال کیا اس کے بین سطور جواب آپ کو یہی ہے کہ دے نو ہاؤ ٹو یوز دیئر لیورس، ان کو پتہ ہے انہوں نے کیا کرنا ہے۔ جو لوگ یوز ہوئے ہیں وہ بھی آپ کو پتہ ہے۔ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی خدا نخواستہ غدار وطن ہے، جو ہمارے اپوزیشن کے بھی اس وقت کے اپوزیشن کے لوگ تھے، لیکن اپنے سیاسی مفاد کو ملکی مفاد پہ ترجیح دینا، وہاں سے ملک کا نقصان ہوتا ہے۔ اب آپ آج دیکھ لیں، اس وقت ہم لوڈ شیڈنگ میں بیٹھے ہوئے ہیں، جو پسینہ آپ کو مجھے آ رہا ہے، کیا اس سال ان دونوں اتنی لوڈ شیڈنگ تھی یا اس سال ان دونوں اتنی مہنگائی تھی؟ اور خاص کر کل جو چیخیں پارلیمان کے فلور پہ ایل آئیز کی سنائی دی ہیں، مجھے تو بڑا دکھ ہوا جو میں نے ان کو دیکھا۔ سوال میرا دوسرا میں یہاں چھوڑے جا رہا ہوں اس اپوزیشن سے جو اس وقت کی تھی کہ ان کے ساتھ ہمارے کچھ ایل آئیز ملے، تو ان ایل آئیز سے سوال یہ ہے کہ مہنگائی پہ آپ نے عمران خان صاحب کو چھوڑا تھا، اب تو اس سے ڈبل مہنگائی ہو گئی ہے، اب شہباز صاحب کو چھوڑ کے کدھر جائیں گے؟ سر آپ نے بھی، عمران خان صاحب نے بھی ایک مہنگائی مارچ کیا تھا، وہ کہاں گیا؟ دیکھیں، مہنگائی مارچ ہمارا جو یہاں ایک جلوس ہوا تھا، جلسہ ہوا تھا، پورے پاکستان میں ہوا تھا۔ آپ نے 2 ہفتے پہلے وہ اتوار کی شام دیکھی تھی، پورا پاکستان نکل آیا تھا، اور جس طرح سے ایک 9 اکتوبر کے بعد 10 اکتوبر کی رات پورا پاکستان نکلا اور ایک اس رات نکلا، تو قوم تو عمران خان صاحب کے ساتھ ہے، احتجاج وہ کر رہے ہیں، اور اب یہ ہفتے کو پھر ہمارا احتجاج، عمران خان کسی بڑے احتجاج کا انتظار کر رہے ہیں کہ انہیں کہیں سے اشارہ ملے گا تو وہ احتجاج کریں گے؟ دیکھیں، اشارے وغیرہ کا میرے خیال میں زمانہ اب نہیں ہے۔ ایک زمانہ تو تھا نا جب عمران خان صاحب کو اشارے ملتے تھے۔ دیکھیں، جس طرف آپ کا اشارہ ہے، میں آپ کو صرف اتنا کہوں گا کہ پاکستان کی سیاست میں یہ ایک فیکٹر رہا ہے، لیکن یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ کوئی اگر جینوئن لیڈر نہیں ہے، کوئی اگر قوم کا دل پسند لیڈر نہیں ہے، کوئی اگر لیڈر نہیں ہے، کوئی کسی کو لیڈر نہیں بنا سکتا، آپ کو سپورٹ ملتی ہے۔ آپ کو سپورٹ ملتی ہے۔ عمران خان صاحب اگر جنم لیڈر نہ ہوتے، کہیں سے بھی ان کو سپورٹ نہ ملتی، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج بھی عمران خان صاحب ملک کے پاپولر لیڈر ہیں۔ سر 5th جنریشن وار کو جانتے ہیں آپ؟ یہ کیا چیز ہے؟ ہر وہ کام جو پاکستان کی بنیادوں کو کمزور کرتا ہے، جس کے لیے آپ کوئی بھی ٹولز پاکستان یوز کر تحریک سکتے ہیں۔ انصاف کے احتجاجوں میں اداروں کے خلاف جو پوسٹرز اٹھائے گئے، وہ اداروں کے خلاف تھے یا کچھ انڈیویجولز کے خلاف تھے؟ دیکھیں، اداروں کے خلاف تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، اور میں سمجھتا ہوں انڈیویجولز کے خلاف بھی نہیں ہونا چاہیے، اور ہمارے لوگوں نے اب بھی بہت صبر سے کام لیا ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے اس کام کو، کس کے خلاف صبر کا ہے؟ عمران خان صاحب نے اس معاملے کو بہت طریقے سے ڈیل کیا ہے، اور جب انہوں نے وہ سپیچ کر دی، اس کے بعد تو اس پہ سوال ہی نہیں ہونا چاہیے۔ جب عمران خان صاحب نے یہ کہہ دیا، میں صاف بات کروں گا کہ اس ملک کو عمران خان صاحب سے زیادہ پاک فوج کی ضرورت ہے، تو اس کے بعد تو معاملہ ہی ختم ہو گیا۔ مجھے ایک ہاں یا نہ میں جواب دے دیں کہ جو مداخلت ہوئی وہ اس سے پہلے بھی پاکستان میں ہوتی رہی یا یہ پہلی دفعہ تھی؟ دیکھیں وقار، میں 2-3 باتیں، آپ نے ہاں نہ کی بات کی، ہاں نہ سیاست میں نہیں ہوتی، سیاست میں گرے ایریا ہوتا ہے۔ میں آپ کو ایک چیز بتاؤں، جو بین الاقوامی طاقتیں ہیں، وہ ان کو مسلمان کے نماز، حج، روزہ یا زکوٰۃ دینے سے یا عمرے کرنے سے کوئی خاص مسئلہ نہیں ہے۔ 2-3 چیزوں سے ان کو بڑی تکلیف پہنچتی ہے۔ ایک کہ آپ اللہ کی زمین پہ اللہ کے نظام کی جب بات کرتے ہیں، ٹھیک ہے، حالانکہ یہ بات قائد اعظم نے کی تھی 1942 میں، ان کا مشہور سپیچ ہے جو مسلم لیگ اسٹوڈنٹ فیڈریشن کو انہوں نے کی تھی، کہ مجھ سے اکثر پوچھا جاتا، انگریزی میں تھی، مفہوم ہے، کہ مجھ سے اکثر پوچھا جاتا ہے کہ جس پاکستان کی آپ بات کرتے ہیں اس پاکستان کا طرز حکمرانی کیا ہوگا؟ میں کون ہوتا ہوں اس بات کا فیصلہ کرنے والا؟ یہ فیصلہ تو قرآن میں 1300 سال پہلے ہو چکا، اس وقت 1300 سال کہتے تھے، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ قرآن ہماری رہنمائی کے لیے تا قیامت موجود رہے گا۔ تو ان کا تو ویژن یہ تھا کہ قرآن پہ پاکستان کا نظام بیسڈ ہوگا۔ تو میں بات کی طرف دوبارہ آتا ہوں کہ ایک تو اگر آپ اللہ کی زمین پہ شریعت کی بات کرتے ہیں، مدینہ کی ریاست کی، جس طرح عمران خان صاحب نے جو ہے وہ بات کی، دوسرا جب آپ ان کے ورلڈ آرڈر کو چیلنج کرتے ہیں، آپ دیکھ لیں انور سادات سے لے کے اور صدام حسین سے لے کے اور شاہ فیصل شہید سے لے کے اور بھٹو صاحب، یہ ساری لیڈرشپ کو دیکھ لیں کہ جس نے اپنی قوم کو ایک مضبوط بنیادوں پہ کھڑے کرنے کی کوشش کی، تو ان کے خلاف یہ ساری گیم جو ہے وہ ہوئی۔ تو ماضی میں بھی ضرور ہوئی ہوگی، لیکن اس بار تو بڑا کلیئر ہے۔ یہ جو سائفر ہے، اس میں جتنی چیزیں، میں چونکہ کابینہ کا ممبر تھا تو وہ چیزیں تھوڑی بہت سامنے آئیں، ایگزیکٹ سائفر تو ادھر بھی نہیں پڑھا گیا، لیکن اس کا جسٹ ہمیں بتایا گیا۔ شرم آتی ہے ایک انسان کو، کانسیپٹ کو ہم نے کلیئر کرنا ہوگا
کہ عمران خان صاحب نے کبھی بھی امریکہ سے دشمنی کی بات نہیں کی. انہوں نے کہا کہ ہم آپ سے تعلق رکھیں گے, ڈکٹیشن نہیں لیں گے. اس کو ہمیں ضرور سمجھنا چاہیے, اور اسی وجہ سے وہ نزدیک ہوئے. چائنا کے ساتھ ان کے دور میں تعلق مضبوط ہوا. روس کے وزیر اعظم کے ساتھ, صدر کے ساتھ جو ان کی طویل ملاقات ہوئی اور اس میں بڑی آئس بریکنگ ہوئی. پاکستان ایک بار پھر روس کے ساتھ نزدیک ہو رہا تھا. تو اس کو ابھی آپ نے دیکھا جو شہباز صاحب کو انوائٹ تک نہیں کیا. نو کانفیڈنس ہے, کیونکہ دنیا کو پتا ہے کہ ایک آدمی اگر رژیم چینج کی بنیاد پہ آیا ہے اس کی اپنی سٹینڈنگ ہی نہیں ہے. اور ویسے آپ ویسے ہی مجھے بتا دیں, کیا شہباز صاحب نیچرل لیڈر ہے؟ لیڈر تو ان کا میاں نواز شریف ہے. کہ ہم سیاسی جماعتوں کو ادارے نہیں بنا سکے. ہم بڑی بڑی پرسنالٹیز کے نیچے جو ہے سیاسی جماعتیں گھومتی ہیں, تو ان کے ابرو یہ پرسنالٹی کے نیچے تو عمران خان کے نیچے بھی پی ٹی آئی ہے. لیکن ہم تو کوشش کر رہے ہیں, لیکن ہم تو کوشش کر رہے ہیں اس کو ادارہ بنائیں, اور ابھی اس کی انشاءاللہ نئی لیڈرشپ آ رہی ہے. 25 سال سے آپ کوشش کر رہے ہیں, 25 سال سے آپ سب کے سے پاس بڑی کوئی بات یہ ہے, سامنے نہیں ہے. دیکھیں سقم ہم میں بھی ہیں, لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے اپنے بعد اپنے بیٹوں کو یا اپنے کسی رشتہ دار کو ہمارے سر پہ نہیں بٹھایا. اس وقت فیلڈ اوپن ہے, چاہے وہ اسد عمر صاحب ہیں, شاہ محمود قریشی صاحب ہیں, یا اور ہماری لیڈرشپ ہے, شفقت محمود صاحب ہیں, یہ سارے سینئرز ہیں. سیکنڈ ٹیئر میں پھر ہم لوگ آتے ہیں, میں ہوں, شہریار خان ہیں, مراد صاحب ہیں, اور اس طرح کے لوگ ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہاں ایک آپ کے پاس اسکوپ موجود ہے کہ یہاں پہ کچھ نہیں, یہاں پہ آپ یہ جماعت انشاءاللہ جو ہے یہ ایک ادارہ بنے گی. اس میں آپ کے چھوٹے بھائی, آپ کے بچے, وہ بھی آ کے اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں, اور ایک ورکر کے طور پہ سٹارٹ کر کے چیئرمین بن سکتے ہیں. لیکن پیپلز پارٹی اور نون لیگ میں تو وہ ہے نا, وہ ایک طرح سے ریڈ لائن ہے. یہ ایک لمبی ڈیبیٹ ہے. آپ کے پاس عمران خان کا تقسیمی نمبر موجود ہے جو آپ اسمبلی سے لائے تھے, کب تک واپس لگا رہے ہیں اس سے سیٹ پہ؟ اس کو میں نے اپنے پاس رکھا ہوا ہے. شاید اس کی ریزن یہ تھی کہ مجھے نہیں لگا کہ مجھے وزیر اعظم جو کہ ایک رژیم چینج کے بعد ہٹایا جا رہا ہے. جنرل پولیٹیکل پروسیس کے بعد وقار, اگر جنرل پولیٹیکل پروسیس کے بعد ایک عدم اعتماد آتی اور عمران خان صاحب وزیر اعظم سے ہٹتے, تو میں اسی رات میاں شہباز شریف کو مبارکباد بھی دیتا. ان کے بڑے بھائی نواز شریف صاحب جب وزیر اعظم 2013 میں بنے تھے, میں اپوزیشن کا رکن تھا, ان کے وزیر اعظم بننے کے بعد ان کی سیٹ پہ جا کے مبارکباد دی تھی, کیونکہ ایک پولیٹیکل پروسیس تھا. دس ون واز ہائیبرڈ پولیٹیکل, دس واز سارٹ آف این اے پولیٹیکل پروسیس, جس میں کسی کو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ میں اس طرح کیوں بیٹھا ہوں, میں کیوں شہباز شریف صاحب کی سپورٹ کر رہا ہوں جس کی میں ہفتہ پہلے سخت مخالفت کر رہا تھا. تو ایسی ایک ہائیبرڈ, ایک امپورٹڈ رژیم کے ہوتے ہوئے تو سوال ہی نہیں پیدا. تو اس وجہ سے وہ میں نے تقسیمی نمبر اپنے پاس رکھا کہ عمران خان صاحب دوبارہ آئیں گے اور اس کو دوبارہ لائیں گے انشاءاللہ. آپ اس گورنمنٹ کو جمہوری نہیں مانتے, یہ جو اس وقت ہے, اور یہ زبردستی کی گورنمنٹ لائی گئی. کل کی اسمبلی کی کاروائی دیکھ لیں, جس طرح ابو تانی صاحب نے اور مقصی صاحب نے, آپ کے جو ایم این ایس ہیں جنہوں نے استعفے جمع کروا دیے, انہوں نے اپنی جو مراد تھی وہ بھی واپس کر دی ہیں یا ابھی ان کے پاس ہیں گاڑیاں, گھر؟ دیکھیں گاڑیاں, گھر, بنگلے وغیرہ تو جو منسٹرز تھے وہ تو اپنے منسٹریز انکلیو کو خالی کرنی پڑی. جو جن کے پاس سرکاری گاڑیاں تھیں, میں تو پہلے دن, بلکہ ہماری تو اگر آپ کو یاد ہوگا عمران خان صاحب نے جب وہ تحلیل کی اسمبلیز, تو اس کے بعد جب سپریم کورٹ کا آرڈر آیا تو ایک دن کے لیے یا 1.5 دن کے لیے دوبارہ حکومت بحال ہوئی تھی. میں نے پہلے دن ہی جیسی ہماری حکومت ختم ہوئی, خان صاحب نے تحلیل کیا, میں نے اسی شام کو گاڑی سب کچھ واپس کر دیا تھا. منسٹر انکلیو میں گیا ہی نہیں تھا. پارلیمنٹ لاجز جو کہ ایم این ایز وہاں پہ وہ اسمبلی الیکشنز کے بعد بھی وہ رکھ سکتے ہیں جب تک نیا الیکشن نہیں ہوتا. تو جن کے پاس رہائش گاہیں اپنی نہیں ہیں وہ وہاں اس کو رکھ رہے ہیں. لیکن جو تنخواہیں ہیں, گاڑیاں ہیں, مرات ہیں, میرے خیال میں تقریباً جتنی میری معلومات ہے سب واپس کر چکے ہیں. علی محمد خان صاحب, بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا.